میمورینڈم آرٹیکل، یہ ساری چیزیں اس کی ہمیں ایک کاپی چاہیے ہوتی ہے. جو سگنیچریز ہیں ان کی شناختی کارڈ کی کاپیز چاہیے، اور بیسک یہ سارے جو اکاؤنٹ اوپننگ کی چیزیں چاہیے وہ لے کے، اور ایک ہم نے جیسے پہلے بھی میں بتاتا رہا ہوں کہ ہم کیونکہ چیک اس میں کیش نہیں لیتے، تو کراس چیک جس فنڈ میں آپ کر رہے ہیں اس کے نام سے کراس چیک ایک دے دیں. اور باقی پھر یہ ہے کہ ہم اس کو ڈور ٹو ڈور سروس پرووائڈ کرتے ہیں. اس کو کہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی برانچ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ چلا جاتا ہے ویل اینڈ گڈ، اس کو وہاں بھی اتنا ہی ہیلپ مل جائے گی. لیکن اگر ہمیں صرف کال کر دے تو نیئرسٹ پوائنٹ پہ آل اوور پاکستان جہاں بھی ہمارے ریپرزنٹیٹیو ہیں وہ پرسنلی ان کو مل کے اور ان کے اکاؤنٹس کو ایکٹیویٹ کر لیں گے. صحیح. اگر کوئی بھی کارپوریٹ انویسٹر اس وقت ہمیں سن رہا ہے جو کہ اے بی ایل ایسٹ مینجمنٹ کے میوچل فنڈز میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے، خالد صاحب نے بڑا سمپل سا طریقہ بتایا. مطلب دیر از نو ٹیکنیکل، کوئی بہت ڈیفیکلٹ پروسیجر نہیں ہے. آپ ان کو کال کر سکتے ہیں، آپ ان کی برانچ میں جا سکتے ہیں. خاص طور پہ ساتھ ساتھ یہ خود بھی جو ہے کارپوریٹ انویسٹرس کو بھی خود بھی کانٹیکٹ کرتے رہ سکتے ہیں. اچھا محسن صاحب، آپ کی جانب آؤں گا. جن پروڈکٹس میں آپ لوگوں نے انویسٹ کیا ہوا، ذرا یہ بتائیے کہ ان کی کیا کوئی لائف ہے یا کوئی شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم انویسٹمنٹس ہیں، کچھ اس طریقے کا کوئی سلسلہ، کوئی طریقہ کار ہے؟ نہیں، دیکھیں جیسے خالد صاحب نے ایکسپلین کیا، جو میوچل فنڈس میں کوئی ایسا پروڈکٹ نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اٹس دا ٹائپ آف دا فنڈ دیٹ یو پک. لیکن آپ کا جس طرح سے آپ کا بینک کے اندر ہے کہ آپ کو 3 مہینے کے ٹی ڈی آر میں رکھا ہے، 6 مہینے میں رکھا، لانگ ٹرم ڈپازٹس ہیں، شارٹ ٹرم ڈپازٹ ہے، میچورٹی ہے. میوچل فنڈ میں کوئی میچورٹی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. آپ نے صرف ڈیسائڈ کرنا ہے، جیسے انہوں نے بتایا کہ آپ کتنا رسک لینا چاہتے ہیں. جیسے ہم کارپوریٹ سے ہوتے ہیں، جنرلی ہم کیش فنڈس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں جس کے اندر نارملی ٹریجری بلز ہوتے ہیں. اگر آپ کو ذرا سا ہائر ریٹرن ریٹ آف ریٹرن چاہیے لیکن آپ رسک لینے کے موڈ میں ہیں، تو دین یو ایکچولی انویسٹ ان فنڈس which have TFCs in it. ٹھیک ہے. لیکن ایز سچ ٹائم ڈیوریشن یہ پروڈکٹ نہیں ہے. اس دا ٹائپ آف فنڈ وچ از ڈفرنٹ، بٹ اس نو پرٹیکولر پروڈکٹ جو اسپیسیفک ہمارے لیے فرق ہے، ریٹیل کنزیومر کے لیے فرق ہے، کسی اور کارپوریشن کے لیے فرق ہے. دس آل دا سیم. آل دا سیم. صحیح. اچھا خالد صاحب، میں ایک دفعہ چاہوں گا کہ آپ دوبارہ سے ریکیپ کیجیے کہ کیا فوائد ہیں ایک کارپوریٹ انویسٹر کو میوچل فنڈز میں انویسٹ کرنے کے لیے. آپ نے بتایا تو ہے، مگر میں چاہوں گا ایک دفعہ دوبارہ ذرا تھوڑا تفصیل سے بتائیے فوائد. میں نے جیسے بتایا کہ ایک تو اس میں ایز آف انٹری اینڈ ایگزٹ بڑی آسان ہے. تو بیسیکلی تو کارپوریٹ اسی لیے انویسٹ کرتا ہے کہ اس کا پیسہ لکوڈ ہی رہتا ہے، ایٹ ون کال اس کو واپس مل جاتا ہے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ٹیکس ایڈوانٹیج ہے، اور فائنانسنگ اس کے اگینسٹ لی جا سکتی ہے. اگر یونٹس کو پلیج کر کے آپ اس کے اگینسٹ فائنانسنگ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کارپوریٹس کے لیے ایک چیز اور اچھی کرتے ہیں کہ پریزنٹیشنز ہم جا کے ان کی پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز ان کے آفیسز میں ان کے سٹاف کو بھی دیتے ہیں، تاکہ اگر وہ اپنی ٹیکس ایڈوانٹیج لینا چاہیں تو ہم ان کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ایڈوانٹیج ہے جو میں تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے ہم جو کارپوریٹس ہیں ان کو مینیج اکاؤنٹس بھی ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کا طریقہ کار اس طرح ہوتا ہے مینیج اکاؤنٹس کا کہ ایک بڑا کارپوریٹ ہے، وہ انوالومنٹ اس کی جیسے ریٹائرمنٹ فنڈز ہیں، پروویڈنٹ فنڈ، گریچوٹی کا پیسہ ہے یا اس کا کارپوریٹ پیسہ ہے، وہ اتنا ٹائم نہیں دے پا سکتا اور اس کو ان کے پاس اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہے. تو وہ پیسہ ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، اور وہ ایک ہمیں ایک ہرڈل ریٹ دے دیتے ہیں کہ جی آپ کم از کم اتنا ریٹ ہمیں اس پہ ارن کر کے دیں. وہ اس کے پیرامیٹرز ڈیفائن ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہم کیونکہ ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہے، پورا ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، تو وہ ہم پیسہ ان کی کارپوریٹ جیسا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کو ایک 25% آپ کارپوریٹ اسٹاک میں لگا دیں، تو پلس کیش فنڈ میں لگا دیں، کچھ انکم میں، مطلب ایک مکس قسم کی ایک چیز ہم بنا کے ان کو ایک اس پہ ریٹ آف ریٹرن میکسیمائز ہم اس پہ کر دیتے ہیں. اور اگر اس کی اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کا وہ ریٹ میچ کر دیں تو اس کے بعد ہم چھوٹی سی کوئی فی لیتے ہیں. ادروائز اگر ہم نہیں کر سکے وہ میچ تو ہم کوئی فی بھی اسے چارج نہیں کرتے، اس کو ہم ویسے کمپلیمنٹری اس کا اکاؤنٹ مینٹین کر رہے ہیں. ایک بڑا اہم سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ کارپوریٹ انویسٹرز کے لیے منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہے انویسٹمنٹ کے فنڈز میں؟ عدیل جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس میں، جس طرح کا ریٹ میں کوئی نہیں ہے سب کے لیے ایک ہے، تو اسی طرح ریٹیل اور کارپوریٹ کے لیے 5,000 روپے سے وہ انویسٹمنٹ شروع کر سکتا ہے. سیم جیسے ایک ریٹیل انویسٹر 5,000 سے ناظرین شروع کر سکتا ہے، اسی طرح سے کارپوریٹ انویسٹر بھی 5,000 روپے سے ہی میوچل فنڈز میں انویسٹ کر سکتا ہے. اچھا خالد صاحب یہ بتائیں کہ جو پروفٹ کمایا جاتا ہے میوچل فنڈز میں وہ بینک ڈپازٹ سے زیادہ کیسے ہوتا ہے؟ جی ہاں، یہ میں سوچا تھا کہ ابھی تک سوال کسی نے نہیں کیا ہم سے کہ کیوں یہ زیادہ ہوتا ہے. دیکھیں عدیل، میوچل فنڈز کا جو مینڈیٹ ہے اس کے حساب سے
ہم جو اس پہ کماتے ہیں, جو ہمارا پروفٹ ہوتا ہے, وہ ہمیں منیمم 90% اپنے انویسٹرز میں ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے. صحیح. تو یہی وجہ ہے کہ جو بھی ہم کما رہے ہوتے ہیں اس کا 90% ہمیں ہر صورت میں اپنے انویسٹرز کو ہی دینا ہے واپس. تو اسی وجہ سے ریٹ آف ریٹرن بہت زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو بینکس. رائٹ. خالد صاحب, وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا ہے, کوئی آخری میسج آپ عوام کو دینا چاہیں؟ جی بالکل عدیل, میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ایک ریکویسٹ اور ایک میسج ضرور پاکستان کے ہر کونے تک پہنچانا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ پچھلے کئی پروگراموں سے ہم بات کر رہے ہیں ریٹیل کی بھی, چھوٹے پرچون کی ہم نے بات کی کہ پرچون والا کس طرح کر سکتا ہے. میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے, کارپوریٹ ہو یا ریٹیل ہو, کہ ایک دفعہ آپ 5,000 روپے سے اس میں سرمایہ کاری کر کے دیکھیے کسی بھی فنڈ میں جو آپ کو کمفرٹیبل ہو. کیش فنڈ میں کیجئے جس میں کوئی رسک نہیں ہے کیونکہ وہ سیکیورڈ ہے بیسیکلی. تو اس میں بھی اگر آپ کر کے, اور آپ کو صرف میں یہ کمفرٹ دینا چاہتا ہوں کہ اس میں کتنی آسانی کے ساتھ آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اور میری ریکویسٹ یہ ہے کہ 2 دن بعد وہ پورا پیسہ یا اس میں سے 2-4 ہزار روپے آپ واپس نکال کے بھی دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو کتنے آسانی سے واپس مل جاتے ہیں پیسے. آپ کا جب کانفیڈنس اس میں ڈیولپ ہو جائے گا ہمارے ساتھ کہ یہ واقعی ایک اچھی پروڈکٹ ہے اور پروفٹ سمیت ہم آپ کو 4 دن بعد پیسے دیں گے, تو آپ یقیناً ہمارے ساتھ اس میں سرمایہ کاری آگے کریں گے. خالد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. محسن صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جاوید صاحب, آپ نے ہمیں CNBC پاکستان میں جوائن کیا. ناظرین, ABL آپ کا پیسہ سے آج کے لیے اتنا ہی. مزید تجربہ اپڈیٹس کے لیے keep watching CNBC Pakistan.